اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم۔ ہم آج سٹارٹ کرتے ہیں اپنا تختی نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو تختی نمبر 12 جو ہے، اس میں ہم پڑھیں گے جزم اور سکون کے بارے میں۔ کلکلا ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، تو آپ اس سے پیچھے کا ویڈیو ایک بار دیکھیں گے اچھے سے، تبھی آپ کو جو ہے اس چیپٹر کے بارے میں سمجھ میں آئے گا۔ تو ہم تھوڑا سا جو ہے بات کر لیتے ہیں جزم اور سکون کے بارے میں، ٹھیک ہے، جو اس چیپٹر میں جس کا یوز ہوا ہے، کہ وہ کیا ہے، کس طرح سے دکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، جو جزم ہے اس کو ہم سکون بھی کہتے، وہ اس طرح سے ہوتا، اٹ از اے اسمال راؤنڈ سرکل، اس طرح سے ہوتا، یا پھر اس طرح چھوٹا سا دال ہوتا۔ اٹ از اے اسمال راؤنڈ سرکل، ٹھیک ہے، اور یہ کہاں آتا ہے؟ کسی بھی لیٹر کے اوپر آتا ہے، لیٹر کے اوپر آئے گا، اس طرح سے آ جائے گا یا پھر اس طرح سے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اٹ از اے اسمال راؤنڈ سرکل وی پٹ ابو دا لیٹر، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیوں پٹ کیا جاتا ہے؟ انڈیکیٹ کرنے کے لیے، کیا انڈیکیٹ کرنے کے لیے؟ ٹو انڈیکیٹ دا ایبسنس آف اے ووول، ٹو انڈیکیٹ دا ایبسنس آف اے ووول، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم تھوڑا سا ایک چیز اور بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیے، when the letter has سکون، جب کسی لیٹر کے اوپر سکون آ جائے، جزم آ جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جسٹ پوز آن اٹ، اس پر بالکل لٹل بٹ، ذرا سا چھوٹا سا پوز دے کے ترنت آگے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مطلب کہ میں بھی بتاؤں گی کس طرح سے آپ نے پوز لینا ہے۔ جیسے کہ یہ دیکھیے، یہاں پر ایک یہ پورا ورڈ ہے، اب یہاں پر لام کے اوپر کیا دیا گیا ہے؟ جزم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بالکل چھوٹا سا پوز لے کے ترنت آگے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ وَأَلْقَتْ وَأَلْقَتْ، اس طرح سے چھوٹا سا پوز لینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک چیز اور میں آپ کو بتاتی ہوں، اب جب بھی سکون آتا ہے تو اس طرح سے آئے گا۔ دیکھیے، جیسے کہ میں نے فار ایگزامپل لیا ہا پلس میم، یہاں پر لگا دیا زبر اور یہاں پر لگا دیا ہم نے سکون، تو یہ بنے گا اس طرح سے کچھ، ٹھیک ہے۔ اب جو یہ سکون والا جو لیٹر ہوگا نا، یہ آئے گا، یہ کسی بھی ورڈ کے، کسی بھی لیٹر کے سٹارٹنگ میں نہیں آئے گا، یہ جڑ کے آئے گا، اس طرح سے پیچھے آئے گا، کسی بھی لیٹر کے پیچھے آئے گا اس طرح سے، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ جیسے یہ کیا بن گیا؟ ہا میم زبر ہم، 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 اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے، ایک دو چیزیں اور بتانے کے لیے اگر ہے تو چلیے ہم ابھی جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا۔ اس میں اتنا ہی تھا سمجھانے کے لیے، زیادہ کچھ نہیں ہے اس میں سمجھانے کے لیے۔ اب یہاں پر ڈیفینیشن دیکھیے کیا لکھا ہے۔ جس حرف پر جزم، جو میں نے سائن بتایا وہ سائن دیا ہوا ہے، جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر کیا تھا؟ اس لیٹر پر تھا، پھر سے بنا دیتی ہوں میں ایک بار، یہ زبر، اب کیا کہا ہے؟ جس حرف پر جزم ہو، اب اس لیٹر پر کیا ہے؟ جزم ہے، تو اس کو ہم کس سے ملا کر پڑھیں گے؟ اس سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے ملا کر پڑھیں گے تو کیا بنا؟ یہ ہم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ جزم والے حرف کو ساکین کہتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ اس حرف کے اوپر ساکین ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ میم ساکین، کیا بن گیا؟ میم ساکین۔ یہ با کے اوپر آئے گا تو کیا بن گیا؟ با ساکین۔
نون کے اوپر آئے گا تو کیا بن گیا؟ نون ساکین۔ اس طرح کا یہ سائن اگر کسی بھی لیٹر کے اوپر آ جائے گا تو وہ جو لیٹر ہوگا وہ ساکین بن جائے گا۔ حمزہ ساکینہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ اب حمزہ جیسے کہ یہاں پر دیکھیے، یہ جو ہے ایک مثال دی گئی ہے یہاں پر۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ یہ حمزہ، اس کے اوپر کیا بنایا؟ یہ دال بنا دیا چھوٹا سا، تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، اقرا اقرا اقرا۔ تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلی مثال سے۔ دیکھیے پہلی مثال میں اب جو جیم ہے، تا جیم زبر تج، اب یہ میں نے پڑھا تج، کیوں؟ کیونکہ جو جیم ہے وہ کیا ہے؟ قلقلہ لیٹرز میں سے ہے، جیم جو ہے وہ قلقلہ والے لیٹرز میں سے ہے، تو اس کو ہم جرکنگ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے، تھوڑا سا زنبش کے ساتھ پڑھیں گے اس کو، تج تجری۔ اب قاف جو ہے وہ قاف بھی جو ہے ہمارا حروف قلقلہ والے لیٹرز میں سے ہے، تو اس لیے اس کو بھی اس طرح سے پڑھیں گے، تقوی۔ اب اس کو جو ہے آپ نے نارمل پڑھنا ہے، یغنی یغنی۔ اب یہ جو قلقلہ والے ہیں اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تجری تقوی یغنی نشیرت۔ یہاں پر کیا کرو؟ رک جاؤ، سائلنٹ ہو جاؤ، نشیرت نشیرت۔ اس کو پڑھیں گے رفعت رفعت۔ اب یہاں پر اکفا ہوگا، ینقلب ینقلب، لیس حشیرت حشیرت۔ یہاں پر بالکل سائلنٹ ہو جاؤ، ایسے نہیں کرنا، حشیرت حشیرت۔ یہاں پر جو ہے تا پر بالکل ایک دم سائلنٹ، حشیرت۔ اس کے بعد یہ ہو گیا حشیرت۔ اس کے بعد پڑھیں گے یعلم یعلم، سطحت سطحت، یوسوس یسقون یوسوس یسقون، والقت والقت۔ اب دیکھو میں لام پر کیا کرا؟ ہلکا سا پوز لیا، لٹل پوز، والقت۔ افلا یعلم اذا بعثر، را کو پر پڑھنا، اذا بعثر۔ اس کے بعد فعل، یہاں پر کیا کرا؟ ہلکا پوز، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہاں پر کیا آ گیا؟ قاف آ گیا۔ اب قاف کے اوپر جب یہ سائن آ جائے تو وہ کیا ہے؟ حروف قلقلہ، قاف تا با جیم دال، یہ ہے حروف قلقلہ۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ وَتَقْوَاهَا۔ اس کے بعد لام میم زبر لم لم، علم ألم نشرح لك صدرك هل أتاك فلهم أجر غير ممنون۔ اب کیا بات ہوئی تھی اوپر ڈیفینیشن میں یہاں پر کہ حمزہ ساکینہ کے پڑھنے میں جھٹکا آئے گا، تو آپ کو جھٹکا دینا ہے، اقرا۔ اب قاف جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس لیے اس کو پڑھیں گے اق۔ اب یہاں پر حمزہ ساکین آ گیا تو کیسے پڑھیں گے؟ اقرا را را، اس طرح سے جھٹکا دینا، اقرا یؤتون یؤتون۔ یہاں پر کیا آ گیا؟ حمزہ ساکین، تو اس لیے جھٹکے کے ساتھ یؤتون جئنا، یہاں پر بھی حمزہ ساکین آ گیا، ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہاں پر بھی کیا دیا؟ جھٹکا، جئنا۔ اب یہاں پر بھی حمزہ ساکین آ گیا تو کیسے؟ یا یا یا، اس طرح سے یأمرون یأمرون، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے اس چیپٹر کا مشق کرنا ہے۔ دیکھیے میں نے ابھی آپ کو ہجے سے نہیں بتایا، وہ اس لیے نہیں بتایا کیونکہ ہجے کا کام صرف 1-2 چیپٹر تک ہی تھا، مطلب کہ جو یہ چیپٹر آپ نے پڑھا، یہ جو اکفا والا پڑھا نا، یہیں تک ہی تھا۔ اب جس نے اچھے سے ساری ویڈیوز 1 سے لے کے 10 چیپٹر تک کی دیکھ لی ہے نا، تو ان کو پھر آگے روانی سے ہی پڑھنا چاہیے، زیادہ کوشش کریں روانی سے پڑھنے کی۔ تو اس لیے میں نے اب روانی سے ہی ساری ویڈیوز بنائی اور ڈیٹیل آپ کو میں نے ساری سمجھا دی۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھے سے محنت کرنی ہے، اچھے سے پریکٹس کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ۔ السلام علیکم۔